اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے، تو آج رات 8:30 بجے بہت اہم ٹاپک، بہت اہم عنوان پر بات ہوگی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ مسجد اقصی ہو یا پھر ہمارے مساجد ہو، مراکز ہو، مدارس ہو، یہ تمام چیزیں اب ان کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب کوئی آسمانوں سے ابابیل کا لشکر نہیں آئے گا۔ فلسطین، مسجد اقصی کے حالات پر آج تفصیل سے بات ہوگی۔ آج رات کا بیان اپنی پوری فیملی کے ساتھ ضرور دیکھیں اور دوستوں کو بھی اس بیان کے دیکھنے کی دعوت دیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر مسجد اقصی اور فلسطین کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی امریکی آتنکوادی پولیس نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کی انٹری، مسلمانوں کا داخلہ بند کر دیا، اور اسرائیلی آتنکوادی پولیس نے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے۔ یروشلم کے محکمہ اسلامی اوقاف کے حوالے سے فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے قدیم شہر میں واقع مسجد اقصی میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یروشلم کے اسلامی اوقاف کا انتظامی کنٹرول اردن کے پاس ہے۔ اوقاف کے مطابق اسرائیلی پولیس افسروں نے قلعہ بند مسجد کے تمام دروازے اچانک بند کرنا شروع کر دیے اور مسلمانوں کا داخلہ مسجد اقصی میں روک دیا، جبکہ دوسری جانب وہ یہودی عبادت گزاروں کو مسجد میں تلمودی عقائد کے مطابق عبادت کے لیے داخلے کی اجازت دیتے ہوئے نظر آئے۔ اس اقدام سے مسجد اقصی میں عبادت کے حوالے سے ایک مدت سے نافذ اسٹیٹس کو ختم ہو گیا۔ مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ کے لیے مختص اسٹیٹس کو انتظامات کے تحت غیر مسلم القدس کمپلیکس کا دورہ تو کر سکتے ہیں، لیکن انہیں وہاں عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ اس انتظامی ترتیب کے باوجود بعض یہودی مسجد کے احاطے میں نماز ادا کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ یہودی قانون کے مطابق مسجد اقصی کمپاؤنڈ المعروف ٹیمپل ماؤنٹ کہ تقدس کی وجہ سے اس کے کسی بھی حصے میں یہودیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ خیر، یہ بڑی افسوسناک خبر ابھی مسجد اقصی سے کو لے کر آ رہی ہے اور فلسطین کو لے کر آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین، اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا۔ جی ہاں، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا۔ اسرائیل کا آتنکواد اور امریکہ کا آتنکواد اب کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ گیا، اور گزشتہ کل UN کے سیکرٹری جنرل نے حقیقت بیان کرتے ہوئے جب یہ کہا کہ اسرائیل 56 سالوں سے قابض اور ظالم بنا ہوا ہے، فلسطینیوں پر قبضے کی وجہ سے گھٹن مسلط کر رکھا ہے، بس یہ حقیقت
بیانی کرنا تھی کہ اسرائیل بڑا برہم ہو گیا، بڑا غصہ ہو گیا، اور اب اسرائیل کا آتنکواد سب کے سامنے کھل کر آ رہا ہے۔ شہزادہ فیصل نے بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہیڈ کوارٹر میں غزہ بحران پر ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کے موقع پر ہونے والی موتوں پر شدید مذمت کی، اسرائیل کی نندا کی، اور شہزادہ فیصل نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر کونسل دہائیوں سے جو خاموش ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کا آتنکواد اب مغربی کنارے میں بھی شروع ہو گیا، اور اسرائیلی آتنکوادی فوج نے مغربی کنارے میں بھی قتل عام تیز کر دیا ہے۔ تازہ واقعات میں اسرائیلی فورسز نے 5 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیا، 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا، ایسے ہی 400 کے قریب بچوں کو شہید کیا، اور اب اسرائیلی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد گزشتہ کل کی 103 ہو گئی ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ہمارے ملک کی گودی آتنکوادی میڈیا جنہوں نے اسرائیل اور فلسطین کو لے کر سب سے پہلے غلط خبر بتائی اور ہمارے ملک کے ہندو بھائیوں کو بھی گمراہ کیا، اور ایسی انٹرنیشنل آتنکوادی میڈیا، رکھیل میڈیا، جس نے عالمی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کی، ان تمام کی پول کھل گئی، کیونکہ حماس کی قید میں جو اسرائیلی تھے یا عورتیں تھیں، جو مہیلائیں تھیں، انہوں نے جب رہا ہوئے ہیں تو انہوں نے پریس کانفرنس لے کر حماس کے مجاہدین کی انتہائی تعریف کی۔ جی ہاں، ایک اسرائیلی بوڑھی عورت، بزرگ عورت نے یہ کہا کہ جب مجاہدین ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ امی جان ڈریے نہیں، گھبرائے نہیں، ہم قرآن پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم نبی کو، محمد مصطفیٰ کو، اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ قید سے رہا ہونے والی اسرائیلی خاتون حماس کے حسن سلوک سے بڑی متاثر ہوئی اور خوب پریس کانفرنس میں اس نے حماس کی تعریف کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہمارے یہاں کی آتنکوادی میڈیا نے اور انٹرنیشنل آتنکوادی میڈیا نے شروع میں مسلمانوں کے خلاف اور فلسطین اور حماس کے لوگوں کے خلاف باقاعدہ ماحول بنانے کے لیے کہا تھا کہ 300 بچوں کے سر قلم کیے ہیں حماس کے مجاہدین نے اور عورتوں کی عزتوں سے کھیلا ہے، لیکن اب معاملہ الٹا پڑ گیا۔ جو اسرائیلی قید سے رہا ہو کر آ رہے ہیں وہ حماس کے اچھے اخلاق، ان کے اچھے برتاؤ کی تعریف کر رہے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ پڑوسی ملک افغانستان سے خبر آ رہی ہے جہاں طالبان کی حکومت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر بھی 20 سال امریکہ آتنکواد کرتا رہا، آتنکواد کا ننگا ناچ کرتا رہا، لیکن افغانی مجاہدین لڑتے رہے۔ آج افغانستان آزاد ہے، اور اب افغانستان سے یہ خبر آ رہی ہے کہ افغان حکومت نے 18 کروڑ 4 لاکھ سے زیادہ افغانی نوٹوں کو جلا دیا ہے۔ افغان وزارت انصاف، خزانہ اور متعلقہ اداروں کی مدد سے جمع کیے گئے پرانے نوٹ بینک نے کندھار میں گنتی کیے اور اس کے بعد جلا دیے۔ افغانستان کے مرکزی بینک نے 18 کروڑ 4 لاکھ سے زیادہ پرانے اور بوسیدہ افغانی نوٹ کو آگ لگائی۔ افغان وزارت انصاف و خزانہ اور متعلقہ اداروں کی مدد سے جمع کیے گئے تمام پرانے نوٹ قانون کے آرٹیکل 39 اور 42 کی بنیاد پر کندھار میں گنتی کرنے کے بعد جلا دیے گئے ہیں۔ بینک آف افغانستان کے نائب صدر نور احمد آغا کا کہنا تھا کہ نوٹوں کی حفاظت کا خیال رکھنا تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چکنائی والے ہاتھوں سے پیسے گننے اور کارڈ کا استعمال نہ کرنے سے نوٹ تیزی سے ختم ہو جاتا ہے، متروک ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں مقیم افراد تجارتی لین دین کے دوران نوٹوں کی حفاظت پر توجہ دیں۔ آخری بڑی خبر بھی اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سن کر چونک جائیں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ آپ تھوکیں گے ہمارے ملک کی گودی آتنکوادی میڈیا پر اور انٹرنیشنل بدماش آتنکوادی میڈیا پر کہ اسرائیل کے آتنکواد کو وہ بیان نہیں کر رہی ہے۔ ابھی دیکھیے اس وقت اب یہ جو آنکڑا آیا ہے اسرائیل کے آتنکواد کا، یہ ہمارا آنکڑا نہیں ہے، یونیسیف نے
खुद ये आंकड़ा अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है यूनिसेफ, यूएनओ का जो एक इंस्टीट्यूट है यूनिसेफ, जो बच्चों पर काम करता है, तो यूनिसेफ ने यह आंकड़ा दिया है कि गज्जा पर रोजाना इजरायली बमबारी से 400 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे शहीद होते हैं और जख्मी होते हैं। और यूनिसेफ ने कहा कि इन 15-16 दिनों में यानी 2 हफ्तों के दौरान इजराइल के आतंकवाद से 2360 बच्चे शहीद हुए हैं और 5364 जख्मी हो चुके हैं। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि अभी इजराइल का आतंकवाद सामने आता जा रहा है और अभी ये भी खबर आ रही है जनाब कि मुस्लिम रुकने कांग्रेस, जो अमेरिका में मुस्लिम रुकने कांग्रेस है, उन्होंने तो गुस्सा होकर, इल्हान उमर जिनका नाम है, उन्होंने गुस्सा होकर ये कहा, वो जो बाइडन पर यानी अपने मुल्क के यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन पर बरस पड़ी और उन्होंने ये कहा कि लाशों के ढेर पर दोस्ती, यानी अमेरिका लाशों के ढेर बिछाने वाले इजराइल से दोस्ती कर रहा है। तो जाहिर बात है कि ये अमेरिका भी आतंकवादी ही है, क्योंकि आतंकवाद का बाप बना हुआ है, हथियार दे रहा है। तो मुस्लिम रुकने कांग्रेस इल्हान उमर जो बाइडन पर बरस पड़ी और ये कहा कि लाशों के ढेर पर दोस्ती, और फिर कहा कि आपकी इंसानियत कहां गई, कहां मर गई। और मैं पूछता हूं, ह्यूमन राइट्स और हुकूक इंसानी की जितनी तंजीमें हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, वो दरिंदे भी आज इजराइल के आतंकवाद पर पूरी तरीके से खामोश है।